السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم سلطان نور الدین کہتے ہیں، پھر میں فوج جمع کروں گا جیسے ہی آپ قیدیوں کو باہر نکالیں گے۔ میں شام کا محاصرہ شروع کر دوں گا۔ اس لمحے سلطان کے پاس شیرکو آتا ہے۔ شیرکو کہتا ہے، میرے سلطان، کچھ تحقیق کے بعد ہم نے شام پر صلیبی حملے کے خلاف دفاعی کمزوری دیکھی ہے۔ محدود نے دفاع کے لیے فوج نہیں بھیجی۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، اس نے ریاستی فوجیوں کو ریاست کے دفاع کے لیے نہیں بھیجا، اس نے سلطان کی حکم کی نافرمانی کی۔ ہر چیز کا ذمہ دار محدود ہے۔ میں صرف دشمن کا ہی سر نہیں کاٹوں گا، بلکہ اپنے ساتھ موجود ہر غافل کا احتساب کروں گا۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتا ہے، میں قبیلے جا کر ضروری تیاری کروں گا میرے سلطان۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم محل میں برنارڈ کو دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک سپاہی کہتا ہے، جناب، آپ نے دمشق پر قبضہ کرنے کی عظیم کوشش کی ہے، آپ نے اسے صرف اطاعت کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ یہ سن کر برنارڈ کہتا ہے، اطراف میں بہت مضبوط سپاہی موجود ہیں، اگر سلطان نور الدین جیسا انسان میری بات مان لے تو میں اور زیادہ مضبوط ہو جاؤں گا۔ جب تک ان کا حکمران میرے حکم پر ہوگا، شام پر قبضہ کر کے بھی تو کیا بدلے گا؟ وہ قیدیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ محتاط رہیں۔ سپاہیوں کو اطراف میں چوکنا رکھیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جنگل میں ملک محدود کو دیکھتے ہیں، جو کہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے اس کے سامنے سلطان نور الدین آ جاتے ہیں۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں، کیا تم اپنے گھونسلے سے باہر نکلے ہو؟ کیونکہ تمہیں اطلاع مل چکی ہے کہ میں تمہیں سزا دینے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، میں وہاں سے تخت شہر لینے کے لیے نکلا ہوں جس پر آپ نے دشمن کو قبضہ کرنے دیا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ پھر ملک محدود سے آ کر کہتے ہیں، تم غافل، ہم نے اسے کھو دیا کیونکہ تم نے سپاہی نہیں بھیجے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے حکم کی نافرمانی کرنے کی؟ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، مجھے اسکلان کے دفاع کے لیے سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، شام اسکلان سے زیادہ اہم ہے، تمہیں اپنی جان پر کھیل کر اس کا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، آپ غزہ کو فتح کرنے کیوں گئے جب آپ کے پاس تخت شہر کے دفاع کی طاقت نہیں تھی؟ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، میں نے سوچا تھا تم میرے پیچھے اس کی حفاظت کرو گے۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم میری پیٹھ میں چھرا گھونپو گے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین کہتے ہیں، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپو گے۔ یہ سن کر ملک محدود کہتا ہے، آپ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے بھائی، آپ نے مجھے صرف چند غداروں کی وجہ سے بے عزت کیا، آپ نے تقریباً مجھے مار ہی ڈالا تھا، تو میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں اپنے تخت شہر کو ان ہونہار لوگوں سے بچاؤں گا۔ ہر کوئی جان لے گا کہ طاقتور ہونے کا